سے ایک جٹ ہو کے ہاؤس نے اس بات پہ بات یہاں پہ رکھی ہے. میں سارے چاہے وہ اس طرح کے آنریبل ممبرس ہیں, یہاں کے آنریبل ممبرس ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس دن قادسانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے ساتھ, سب سے پہلے سب نے یہاں پہ کہا ہے کہ قادسانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اتنے قداور لیڈر ہیں, ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور جب وہ شادی میں گئے وہاں پہ اس وقت سیکیورٹی کیوں نہیں تھی, اور یہ حادثہ جو ہوا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس حادثے میں قادسانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب بچ گئے, کیونکہ اللہ کو ان کو بچانا تھا. جس طرح کی کوشش کی گئی تھی تو شاید اگر گولی چل جاتی تو ناممکن تھا بچنا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. یہ صحیح بات ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت جب لکھا ہوتا ہے تب انسان کو موت آئے گی, اس میں کوئی روک نہیں سکتا ہے. لیکن جس طرح قادسانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے 96 میں ایک آگ میں کود کے, جب یہاں نام نہیں لیتے تھے لوگ, جب ڈر جاتے تھے, جب وہاں کشمیر سے لوگ بھاگ کے آئے, لیکن قادسانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے 96 میں کھڑے ہو کے ایک آگ میں کود کے, خود کئی بار مائن بلاسٹوں میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب بچے, ان کی جان کئی بار کئی اٹیکس میں بچ گئی, اللہ نے بچائی ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اپنے ورکرز, اپنے لیڈرز جو اس ہاؤس کے لیڈر رہے ہیں, جن کو شہید کیا گیا ہے, اس کے باوجود قادسانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے ساتھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہونا, میں سمجھتی ہوں اس کے لیے جتنا بھی دکھ کیا جائے, جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. اور اس وقت اگر وہاں پہ پولیس اویلیبل ہوتی اور اگر نہیں تھی تو اس کے خلاف اس وقت کیا کارروائی ہوئی, کتنے لوگ اس میں سسپینڈ کیے گئے, شاید ایک بھی نہیں, ایک معمولی چھوٹا سا کانسٹیبل کو بھی سسپینڈ نہیں کیا گیا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ اگر اس طرح کا حادثہ پیش ہوا ہے, اور آج تک جو ایجنسیز ہیں, جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اس طرح خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, تو مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اگر اتنے قداور شخصیت کے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہوا ہے تو آج تک انویسٹیگیشن میں جو بھی رپورٹ ہیں وہ سامنے آنی چاہیے, بلکہ پورے اس ہاؤس کے سامنے آنی چاہیے, تاکہ اس طرح کے حادثے جو ہیں آگے پیش نہ آئے جموں کشمیر میں. آج یہ اگر قادسانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب سیف نہیں ہے تو اس ہاؤس میں پھر آپ بتائیے جموں کشمیر میں کون سا انسان, چاہے وہ آنریبل ایم ایل اے ہو, چاہے وہ آنریبل ایم پی ہو, چاہے وہ کسی اور عہدے پہ ہے, کون انسان پھر سیف ہے؟ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس کی تحقیقات سر آپ کی طرف سے بھی ڈائریکشن جانی چاہیے, انویسٹیگیشن جلد سے جلد ہونا چاہیے, اور انویسٹیگیشن کے بعد ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا, اور آئندہ سے اس طرح کے حادثات جو ہے پیش نہیں آنے چاہیے. اگر آج تک میں کہتی ہوں کوئی ہندوستان کا اگر کوئی بھی یہاں پہ ویل وشر ہے وہ قادسانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ہے. 96 میں اگر کسی نے ہندوستان کا جھنڈا یہاں کھڑا رکھا ہے وہ قادسانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے رکھا ہے, جس سے ہزاروں کی تعداد میں ورکر قربان ہوئے, یہاں پہ ہمارے نیشنل کانفرنس کے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لیڈر غلام حسن بٹ صاحب ڈورو, ان کو اس طرح سے مائن بلاسٹ میں اس کی ڈیڈ باڈی کے ایک ایک پرزے کو جمع کر کے ان کو پھر دفنایا گیا. اگر یہ چیزیں یاد نہیں رکھی جائیں گی, اتنی قربانیاں یاد نہیں رکھی جائیں گی, اور اس طرح کے لیڈر جو اتنے قداور شخصیت ہے ان کے اوپر اگر اس طرح کا اٹیک ہو سکتا ہے تو یہاں کوئی بھی سیف نہیں ہو سکتا ہے. سر میں اتنا ہی کہوں گی کہ جتنا بھی اس کے لیے کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. بچوں کا بھوشیہ صرف کتابوں سے نہیں بلکہ صحیح ماحول, صحیح مارگدرشن اور صحیح شکشا سے بنتا ہے. ایم وی انٹرنیشنل اسکول ایفیلیٹڈ ٹو CBSE نرسری سے 12ویں تک, جہاں پڑھائی صرف بوجھ نہیں بلکہ ایک آنند ہے. پریپ اسکول کی وشیش پہچان انگلش فونکس آدھارت شکشا, بچوں کے لیے آکرشک کڈز ٹوائے روم, لرننگ کے ساتھ فن امیوزمنٹ پارک فیسلٹی, جوش پورن اور پریرک گتیودھیوں پر آدھارت ککشائیں. کوالٹی ایجوکیشن کا بھروسہ, 18 سے ادھک ایجوکیشن ایکسیلنس ایوارڈز, انوبھوی شکشک اور آدھونک شکشا پرنالی, سیف اینڈ ریلائبل ٹرانسپورٹ, 47 اسکول بسیں, سرکشت پک اینڈ ڈراپ سویدھا.
यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।